آپ کی وابستگی اور پیشن کہاں ڈیولپ ہوا جماعت اسلامی کے لیے؟ خیبر میں جماعت اسلامی کلاسیکلی تو کافی پاپولر رہی ہے، بٹ انڈیویجولی آپ کے لیے کیا موٹیویشنس تھیں اور کس طرح آپ اس طرف راغب ہوئے؟ میرے خیال میں جب اب یہ آخری سوال کر لیں گے اس کے ساتھ ایک اور سوال اٹیچ ہاں کروں گا، وہ مجھے فوزان بھائی نے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کی پرسنل ہابیز ہاں وہ میں ان کو بھی بتاتا ہوں. ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چلیں آئی تھنک میں بتا ایک دیتا سینیٹر ہوں. کو ہیومنائز کرنا بھی ایک ہاں بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اسکرین پہ ہی نظر آتے ہیں ہمیں. دیکھیں میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں اور میرے خاندان سیاسی نہیں ہے. میں اپنے خاندان میں پہلا سیاسی آدمی ہوں کہ جو باقاعدہ ایک نیشنل پالیٹکس میں آیا ہوں. اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے طفیل میں جماعت سے وابستہ ہوا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر جو ہیں وہ میں نے پڑھا، اور مولانا کا لٹریچر ایک میگنیٹ ہے. سلامتی کا راستہ اور شہادت حق اور یہ جو بنیادی بکس ہیں جو میں پڑھے، پہلے سے میں پڑھاکو تھا. اردو ڈائجسٹ پڑھتا تھا. اردو ڈائجسٹ والی ذہنیت تو تھی میری. اب بولتے ہیں اردو ڈائجسٹ کیسی قسم کی ذہنیت بناتی ہے. اخبارات بھی پڑھتا تھا. جب کوئی گھر میں تو اخبار نہیں آتا تھا، لیکن کہیں سے ڈھونڈ لیتا تو گھر بگا کے لے آتا تھا. پرانے ڈائجسٹ کہیں جا کے کہیں مل جاتے تو لے آتا تھا. تو وہ پڑھنے کا ایک مجھے شوق تھا. اور جب مولانا کا لٹریچر مجھے ملا، میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، تو میں ایک نئی دنیا سے وابستہ ہو گیا. یقین کریں یہ ایک نیا تصور تھا دین کا، مشن کا. اور آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جب آپ امتحان دیتے ہیں میٹرک کا تو 2-3 ماہ میں رزلٹ آتا ہے، پھر فرسٹ ایئر کے میں آپ ایڈمیشن. ان 2-3 ماہ میں میں نے تیسری جلد تفہیم القرآن کی بھی پڑھ لی اور مولانا کی اکثر کتابیں پڑھ لی. جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو وہ جو ان کے کارکن اور رفیق جمعیت کا ہوتا ہے، میں ان سے زیادہ کتابیں پڑھ چکا تھا. تو لٹریچر کے ذریعے سے میں آیا ہوں. جماعت اسلامی کا نصاب آپ ہاں پریٹی مچ کلیئر کر چکے ہاں ہوئے تھے پہلے. لٹریچر کے ذریعے سے میں آیا ہوں. میں نے بالکل شعوری طور پر اس کو راستے کو اپنایا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک کتاب کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے مستقل. میں ایک نہیں، میرے اندر ایک اب خرابی اس کو کہہ لیں کہ میں بیک وقت 5-6 کتابیں زیر مطالعہ رکھتا ہوں. لوگ حیران رہتے کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن میں ایک کتاب نہیں پڑھتا، میں 5-6 کتابیں بیک وقت پڑھتا ہوں. 5 بک ریکمنڈیشنز دے دیں، اردو انگریزی جو زبان ہے. اچھا، اردو کے اندر تو میں آپ کو ایک تو تفہیم القرآن میں دوں گا. تفہیم القرآن تفسیر بھی ہے، تاریخ بھی ہے. وہ غیر معمولی کتاب ہے، غیر معمولی تفسیر ہے. ایک وہ میں آپ کو دوں گا. مولانا کی کتاب جو ہیں وہ ایک ہے تنقیحات، جنہوں نے میرے ذہن کے شکوک و شبہات ختم کر لیے. ایک نوجوان جو ہے فرسٹ ایئر میں میٹرک میں، وہ مختلف قسم کے سوال ذہن میں آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں. وہ تنقیحات کتاب پڑھ کے نا، جیسے اس اشکالات کی جو جڑی بوٹیاں تھیں وہ جڑ سے اکاڑ دی اس نے. تو وہ تنقیحات اور تفہیمات، یہ 2 کتابیں مولانا کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ میں ریکمنڈ کروں گا. اسی طرح محمد اسد کی کتاب ہے دا روڈ ٹو مکہ، یہ میری پسندیدہ، اسد لیوپولڈ جو ہے، ہاں وہ بھی میری پسندیدہ کتابوں میں ہے. اور یہ بالکل ایک الہامی انداز سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور غیر معمولی کتاب ہے. اس کے اندر ایک زبردست قسم کی مقناطیسیت ہے. اسی طرح اقبال کا جو فارسی کلام ہے نا، وہ اردو کا کلام جو اقبال کا ہے وہ ایسا ہے نا کہ وہ اسکول لیول کے لیے ہے، اور جو ان کا فارسی کلام ہے وہ یونیورسٹی لیول کا ہے. جو ان کے فارسی کلام میں گہرائی ہے اور گہرائی ہے اور جو ڈیپتھ ہے وہ غیر معمولی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ صرف آپ اس کو جاوید نامہ کو لے لیں. جاوید نامہ ٹوٹل 1837 اشعار پر مشتمل ہے. جاوید نامہ میں 54 تاریخی شخصیات کا تذکرہ ہے. جاوید نامہ میں 4 مذاہب کا، اسلام، بدھ مت، عیسائیت، زرتشت، اس کا تذکرہ ہے. اور جاوید نامہ اپنے پیر مولانا روم کے ساتھ آسمانوں کی سیر ہے، ایک امیجنری ہے، ایک تمثیل ہے. یار کمال کی چیز ہے یار، کمال کی چیز ہے، یقین کریں. اچھا، پھر اسرار و رموز. اسرار و رموز میں انہوں نے امت کو احیا کا راستہ اور حکمت عملی بتائی. باقاعدہ انہوں نے شعر کی زبان میں ایک پورا پلان دیا ہے کہ ہم کیسے واپس گین کر سکتے ہیں عالمی امامت اور قیادت. پھر پیام مشرق، مغرب کی طرف سے مشرق کا پیغام، وہ کمال کی چیزیں ہیں جی. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اسرار و رموز جب انہوں نے لکھا نا، چھوٹی سی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا وہ میں نے اونڈیل دی.
آپ کو پتہ ہے بالی جبری جو جاوید نامہ تھا وہ انہوں نے 5 سال میں 1837 سے ہار اور 5 سال میں اقبال جیسا نابغہ. تو اقبال کا جو کلام ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اور یہ مجھے سوانح حیات بھی بہت پسند ہیں. مختلف لوگوں کے میں پڑھتا ہوں. اس میں آپ کو دیکھیں کسی کی سوانح حیات آپ پڑھتے ہیں آٹو بایوگرافی, اس میں آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے, بہت کچھ اس کے اندر مل جاتا ہے آپ کو. روزانہ میں ڈان اخبار میرے پسندیدہ اخبارات میں سے ہیں, اگرچہ نقطۂ نظر کے میرے مخالف ہیں جی, لیکن وہ اپنی نظریاتی بہت اور اختلاف اپنی جگہ, لیکن ان کے اندر ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں نا وہ دلیل اور لاجک سے کرتے ہیں اور آپ کو میٹرس میں. تو 3 اخبارات میں روزانہ پورا پڑھتا ہوں اور تاکہ میں اپڈیٹ رکھوں اپنے آپ کو. سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو میں دیکھتا ہوں. تو یہ تو خیر میرے مطالعے کی وہ ہوتی ہے. سینٹ میں جب میں آیا ہوں تو میرے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جو سینٹ کی لیجسلیشن یا ان کا جو پارلیمنٹری بزنس ہے اس کے لیے مجھے اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ کتاب پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ کتاب پڑھنے میں آپ کو بتاؤں سینٹ میں آنے سے پہلے جو رمضان تھا اس رمضان میں نے 22 کتابیں پڑھی تھی. 22 بکس میں نے باقاعدہ لسٹ بنائی. مثلا کویٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کویٹ مجھے ہوا 3 دفعہ مجھے کووڈ ہوا ہے. تو ایک دفعہ جب کووڈ ہوا تو 8-10 دن تو آپ کو گھر میں رہنا پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کون سا اسپیکٹ میرا ایسا ہے جو کمزور ہے تو مجھے وہ پڑھنا چاہیے. تو مجھے سکھ مذہب کے اوپر معلومات میری نہیں تھی. تو میں سعید بک بینک گیا, اسلام آباد میں بہت بڑا کتابوں کا مرکز ہے, اور میں نے وہاں سکھ مذہب پہ جتنے کتب مجھے ملے وہ میں نے اٹھا لیے اور میں نے وہ 7-8 دنوں میں پڑھ لیے. اب جب میں سکھوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا اور ان سے کہتا ہوں سچا سودا اور بابا گرو نانک اور کیا نام ہے اس کا گرنتھ صاحب جی, ہاں, اور یہ تو وہ خود حیران رہ جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا کرتارپور اتفاق ہوا ہے؟ میں کرتارپور کا اتفاق میرا یو ریلی انجوائے اٹ انشاءاللہ. وہاں پہ یاتری وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں جو وہاں سے وہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ زائرین ہوتے ہیں وہ اپنی وہ عبادت کرنے آئے ہوتے ہیں, وہ جس عقیدت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں, اس محبت کے ساتھ, آپ خوش ہوں گے وہاں جا کے انشاءاللہ. تو یہ ایک مطالعہ کا وہ ہے. باقی مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ہائیکنگ کا, اور میں ابھی بھی ہفتے میں کم از کم 3 دن نکالتا ہوں مارگلہ ٹریلز کے اوپر. اور ٹریل 3 اور ٹریل 5 میرے پسندیدہ ٹریلز ہیں. تو میں ضرور جو ہے وہاں جاتا ہوں. موقع ملے تو میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لمبی ہائیکنگ اور ٹریل جو ہیں وہ میرا پسندیدہ وہ ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ سینٹ ایک ایسی وہ ہے محاذ ہے کہ جس میں آپ کو بڑی مشکل سے ان چیزوں کا موقع ملتا ہے اور کچھ موقع نہیں ملتا. ورنہ ریسرچ کا بھی مثلا میڈیا پہ میں بہت کم آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سلیکٹیو ہوں کہ جو کام میں کر سکتا ہوں, کوالٹی کام کر سکتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. زیادہ کام لے کے کوالٹی گرانا یہ اس کے حق میں نہیں ہوں. تو میں کم آپ کو جو ٹی وی ٹاک شوز آپ اچھا آپ یو کین ہولڈ یور اون, آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں وہ کم آتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اصل چیز میں رہا وہ سینٹ ہے, اور میں سینٹ میں جو ہے اچھے انداز سے رول کروں, عوام کا مقدمہ لڑوں. تھینک یو سینیٹر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا, اچھی گپ شپ بھی لگی ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی اور پوڈ کاسٹ کے دوران بھی. اس کو اب ایک ریگولر فیچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ آئی فیل کہ جماعت کی ڈیموکریٹک ویلیوز اور آپ کی ذاتی مثال کے طور پہ جو ایک اسٹیلر کریئر ہے آپ کا ماشاء اللہ سینٹ کے اندر, ان چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز یہ اوور آل چاہے لوگ اختلاف کریں جماعت کے ساتھ یا آپ کی ذاتی آراء کے ساتھ, لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کو پھلنے پھولنے میں پھر یہ ہیلپ کرتی ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ.